ایک ایسی وادی جو جنوں، بتوں، پریوں اور مختلف قسم کے مخلوقات کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند اور سورج کی روشنی وہاں پر نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پر اسرار راستہ ہے؟ کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں آتی ہے۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں اور کلیساؤں پر ختم ہوتی ہے۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے بادشاہ کی حسین ترین شہزادی اور نرم و نازک شہزادی کو کسی جن نے اغوا کیا اور کوہ کاف کی کسی وادی میں کسی محل میں جا کر اسے قید کر دیا۔ اسی طرح کی کہانیاں ہندوستان، عراق اور عرب کے افسانے کتابوں میں بھی مرتب کی جاتی ہیں۔ تحریری کتاب میں مرتب ہونے کے علاوہ وہ سینہ بسینہ روایات میں بھی مرتب ہوتی ہے۔ کوہ کاف مشرق وسطی اور عرب کے مشہور افسانوں میں سے ایک مشہور افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی ریاستوں میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن بھی کہا جاتا ہے، جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے۔ یہ علاقہ شمالی علاقہ جات میں موجود تھا۔ آج تک کی کسی بھی انسانی حکومت نے قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ قدیم علم نے ان بلند پہاڑوں والے علاقے کو ڈھانپ رکھا ہے۔ کوہ کاف دراصل ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں یہاں پر بہت سارے جنوں نے اپنی حکومتیں قائم کی۔ امام لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی حصوں میں تقسیم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی پر مشتمل ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 مشک کی ہیں۔ عربی کتابوں کے مطابق کوہ کاف پہاڑی سلسلہ میں سب سے اونچا پہاڑ تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین موجود کاف سے جڑی ہیں۔ اس طرح کوہ کاف، جو اس دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے اور تمام تر پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا القزوینی نے عجائب المخلوقات کی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کاسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے کہ وہ زمین پر نہ آ گر پڑے۔ زمین کے چاروں طرف پہاڑ کا ایک سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کھوٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی کتاب میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: آب حیات کی تلاش میں مشرق وسطی کا سفر کیا تھا، اور اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے۔ جب آپ کوہ کاف پر پہنچے تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کے لیے وہاں پر موجود انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت یہاں پر کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ، ہم سورج کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا کہ اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف کے آگے 7 سمندر ہے، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر بڑا طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو کہ اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتا ہے، اور یہ تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، پینا بھی ہوا ہے، اور ان کا لباس بھی ہوا ہے۔ سبسکرائب